امام مہدی پہلے آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام بعد میں آئیں گے، کتنا فرق ہوگا اللہ اعلم۔ اگر لڑکے کی شادی زبردستی کی گئی، وہ بیوی سے کوئی تعلق بھی نہ رکھے، سالوں بھر ماں باپ کے کہنے پہ بہرحال اور ایسے آدمی سے طلاق لینی چاہیے۔ جب تعلق ہی نہیں رکھتا تو شادی کا کیا مطلب ہے؟ چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے، 3.5 باشے چاندی ہو، اس سے زیادہ نہ ہو۔ اگر حیض کی حالت میں بیوی کے ساتھ جماع کیا ہے، توبہ بھی کرو اور 10-20 ریال صدقہ بھی کرو، اور آئندہ ایسے گناہوں سے بچو۔ ایک تو حیض جو ہے وہ قرآن کہتا ہے کہ یسألونک عن المحیض قل هو اذى، وہ اذى ہے، پلید ہے، ناپاک ہے، تکلیف ہے۔ اور دوسرا طب بھی یہی کہتی ہے کہ اگر آدمی اپنی عورت سے حیض میں جماع کرتا ہے، اس کو یا عطشک ہو جائے گی یا سوزاک ہو جائے گی، پھر اس کا علاج بھی کوئی نہیں۔ کراچی سے ایئرپورٹ سے احرام باندھا، تھکن کی وجہ سے احرام کے ساتھ سو گئے، نیند میں سر پہ کپڑا کچھ نہیں ہوتا، سو گئے، کوئی حرج نہیں۔ طواف میں اگر چکر بھول جائے بس اللہ قبول کریں، ویسے کوشش کرو گنتے رہو انگلیوں میں۔ اگر کندھا ننگا کرنا بھی بھول گئے، جرمانہ کوئی نہیں، لیکن سنت کے ثواب سے تو محروم ہو گئے۔ عمرے کے بعد بال نہیں کاٹے، رات کو منہ اور سر پہ ڈھانپا بھول کی وجہ سے بال نہیں کر دم، پھر کاٹے بھی ہیں کہ ابھی تک صرف مسئلے پوچھ رہے ہو؟ اگر کاٹے ہیں تو پھر صدقہ کر دو، نہیں کاٹے تب بڑھ گئی، اور بال بھی کاٹو، جب تک نہیں کاٹو گے گناہ ہوتا رہے گا۔ نفلی طواف کرتے ہوئے حتیم میں نفل نہیں، طواف کے بعد پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے ہو۔ اگر طواف میں کندھا نکالنا بھول گئے تو کوئی جرمانہ نہیں۔ ہم علی پور سے آئے، جدے میں احرام نہیں باندھا، دوسرے دن مسجد عائشہ سے احرام باندھا، بالکل دم ہے۔ دم یہاں مکے میں دینا ہوتا ہے، پاکستان میں نہیں۔ غلطی تم مکے میں کرتے ہو، جرمانہ پاکستان میں دو گے۔ یہ کوئی کورٹ ہے دنیا کی عدالت؟ میں نے عمرہ کر لیا ہے، دوسرا کرنا چاہتا ہوں، کر سکتے ہو، لیکن سر پہ بال ہوں یا نہ ہوں اس طرح پھروانا ہوگا۔ بہرحال نشے والی چھالی، بعد نشے والی جو چیز بھی ہے، کل مسکر حرام قلیلہ و کثیرہ حرام، ہر منشی چیز جو ہے وہ حرام ہے، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو۔ کسی کو نشہ چڑھے یا نہ چڑھے یہ دلیل نہیں ہوتی۔ آج کل تو بڑے بڑے شرابی ہیں، روز شراب پیتے ہیں، ان کو نشہ شراب سے بھی نہیں چڑھتا، تو پھر شراب حلال ہو جائے گی۔ بہت سارے میں بڑے بڑے لیڈروں کو جانتا ہوں جو تقریر کے دوران میں بھی شراب پیتے رہتے ہیں، بس احتیاط اتنا کرتے ہیں کہ وہ شراب ایسی ہوتی ہے جیسے ہوا نہیں آتی، جانی واکر وغیرہ ہوتا ہے سفید قسم کا، وہ پیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اسلام نافذ کریں گے، اپنے 6 فٹ کے بدن پہ کیا نہیں ہے، ملک میں کریں گے۔ دعا کرو اللہ ہدایت دے، کوئی ہمارے دشمن تو نہیں ہے۔ جو آدمی اپنے بدن پہ اسلام نافذ نہ کر سکے، اپنے گھر میں نافذ نہ کر سکے، وہ کون کرے گا؟ یہ تو باتیں ہیں۔ پہلی دفعہ عمرے پہ آئے، احرام نہیں باندھے، جنانہ گئے، احرام باندھ کے عمرہ کیا۔ پہلی دفعہ عمرے پہ تشریف لا رہے تھے، احرام نہیں باندھا، تو کرنے کیا آ رہے تھے آپ؟ یعنی یہاں کعبہ شریف آپ کے لیے اداس تھا، یا مکے والوں نے خط لکھا تھا کہ ہمیں چہرہ دکھا جاؤ، مہربانی کرو؟ پہلی دفعہ آ رہا ہے، عمرہ نہیں کیا، عمرہ نہیں کیا تو اور کیا کیا ہے؟ جنانہ نے عمرہ کیا، کیا ہو گیا؟ وہ تمہارا اصل عمرہ تو کیا نا۔
دم بھی ادا کرو اور استغفار بھی کرو. جس عمرے کے لیے تم آ رہے تھے وہ تو تمہیں نہیں ملا. میں 14 دن کا تھا کہ میری والدہ فوت ہو گئی. اب بڑے ہو گئے تو ان کے لیے خیرات کرو، صدقہ کرو، عمرہ کرو، طواف کرو، حج کرو، قرآن پڑھ کے بخشو. میری شادی کو 3 سال ہو گئے. امی کے پاس ہوں، 2 بیٹیاں ہیں. جب سے دوسری لڑکی ہوئی ہے آنا بھی چھوڑ دیا ہے، گھر لے کر بھی نہیں جاتے، مار پیٹ بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تمہاری ساس نے گندا علم کرایا. بہرحال میری بیٹی توبہ کرو، 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے معافی مانگو، استخارہ کرو، اگر ہو تو پھر طلاق لے لو. جب خاوند رکھتا ہی نہیں ہے تو بیوی بننے کا فائدہ. امام بن کے نماز پڑھانے کے لیے جبہ پہننا ضروری ہے. یہ تو اسی ملک کا ایک اعزاز ہے، ورنہ تو قمیض بھی نہ ہو تو امام بن سکتا ہے. حضور کے زمانے میں ایک صحابی تھے، ان کو قرآن شریف بہت آتا تھا، تو اس کو صحابہ نے امام بنا دیا. تو بعد میں عورتوں نے شکایت کی کہ امام صاحب کو چادر تو خرید کر کے دو، تو پیچھے سے ننگے ہوتے ہیں جب سجدے میں جاتے ہیں. غریب تھا نا بیچارہ، اس کے پاس چادر کا کپڑا بھی پورا نہیں تھا. تو صحابہ نے چندہ کر کے پھر اس کو چادر لے کے دی. تو نماز تو ہو جاتی. یہ تو اعزاز ہے اور حکم ہے کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد. جب نماز کے لیے آؤ تو بن ٹھن کے آؤ. پینٹ شرٹ میں بھی امام بن سکتا ہے. ان کا بن سکتا ہے جب پیچھے نیکر والے ہوں. جیسا امام ویسے مقتدی. ملتزم پہ عورتیں جاتی ہیں مشکل سے اور مردوں کو، تو بھائی آپ اپنی عورتوں کو خود سمجھائیں. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ رش ہو نہ جائیں، موقع ملے سامنے کھڑے ہو کے دعا کر لیں. میں نے حج کے دوران عرفات میں میرے دانتوں ہونٹوں پہ چمڑا میں نے کاٹ لیا، کچھ نہیں ہوتا. مدینے سے واپسی پہ جب ہم احرام کی حالت میں تھے، میں نے اپنے ہاتھ کے انگوٹھے کے ناخن کے نیچے سے چمڑا بڑا ہوا تھا کاٹ لیا، وہ بھی کچھ نہیں ہوتا. میں جہاں انڈیا میں کام کرتا ہوں، 45 دن کی اس نے تنخواہ نہیں دی، نوکری چھوڑ دی. اللہ آپ کی مشکل حل کرے، اور کیا کر سکتے ہیں. جین پینٹ وغیرہ سب پہن سکتے ہو، لیکن بہتر یہ ہے کہ نماز میں مسلمانوں والا لباس پہنو. ٹک ٹاک پتہ نہیں، سوشل میڈیا میں پتہ نہیں میاں بیوی یا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں فتنہ ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کرو. اگر صفا مروہ میں غلطی سے 7 کے بجائے میں نے 14 چکر لگائے، جو 7 صفا کے ہو گئے، 7 سزا کے ہو گئے. پہلے مسئلہ پوچھ لیتے تو سزا نہ بھگتتے. میں نے عمرہ کر لیا ہے، لیکن طائف زیارت کی واپسی پہ عمرہ ضروری ہے، چونکہ طائف میقات ہے. ایک کے لیے ایک عمرہ 10 کے لیے نہیں ہوتا. اللہ کے پیغمبر تمام اپنے قبروں میں زندہ ہیں، اور آقا نامدار بھی زندہ ہیں، اور جب ہم صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں تو سنتے ہیں. جو عورت والدین اور شوہر کے سامنے تیز زبان بولے اللہ معاف کرے بہت بڑا گناہ ہے، اللہ اس کو ہدایت دے، تم ایسا کرو کہ 2 رکعت پڑھ کے اس کی ہدایت کے لیے دعا مانگا کرو. ایک بزرگ کی خدمت میں ایک عورت آئی، حضرت تھانوی کا ہی واقعہ ہے شاید. اس نے کہا جی کہ میرا خامد بس گھر میں آتے ہوئے گالیاں شروع کر دیتا ہے اور بڑے گندے گندے بکواس کرتا ہے، پھر میں بھی تنگ آ کے شروع ہو جاتی ہوں، مجھے کوئی تویز دے. تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا تویز تو میں دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس پہ عمل کرنا ہے. اس نے کہا جی ٹھیک ہے. پتہ نہیں حضرت نے کچھ لکھ دیا، کہا ایسا کرو کہ یہ تعویذ جو ہے نا اپنے پاس محفوظ رکھو، جب خامد کے آنے کا وقت ہو نا تعویذ کو دانتوں میں دبا لینا، اور یہ نکالنا نہیں ہے ورنہ نقصان ہو جائے گا.
وہ 5-6 دن کے بعد آئی، اس نے کہا حضرت میں مٹھائی بھی لائی ہوں، اللہ آپ کی ذائقہ خیر دے، اب تو خاوند مجھے گالیاں نہیں دے۔ میں نے کہا تم جو نہیں دیتی ہو وہ بھی نہیں دیتے۔ تمہاری زبان جب بند ہو گئی تو اس کی خود بخود بند ہو گئی، پہلے تم بکواس کرتی تھی تو وہ بھی کرتا تھا۔ صدقے کا مال غریبوں کو دیا کریں، فقیروں کو، مستحق لوگوں کو۔ نماز میں جو خیالات آتے ہیں اللہ نے معاف کیے ہیں، پھر فکر کی کیا ضرورت ہے؟ ہم باب الفات پہ جب آتے ہیں تو باب الفات پہ جوتے اتاریں، شاہ ابراہیم پہ کیوں اتاریں؟ ہمارے امام بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری والدہ بیماری کی وجہ سے زیادہ چل پھر نہیں سکتی، ان کی طرف سے عمرہ آپ کر سکتے ہیں۔ مغرب کی اذان ہو جانے کے بعد افضل یہ ہے کہ 2 رکعت نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں، لیکن اگر کوئی پڑھ لے تو ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو اکابرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ میلاد منایا جائے، وہ کہتے ہیں تو کوئی حدیث مبارک تمہیں نہیں ملی، آپ جلال الدین سیوطی پہ چلے گئے۔ عجیب آدمی، کوئی انہوں نے لکھا ہے کہ یہ حدیث ہے؟ وہ تو صوفی آدمی تھے، صوفی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ میرا بھائی حضور ہمیشہ سر پہ کپڑا رکھتے تھے، ہمیشہ، اور نماز تو کبھی سر ننگے آپ نے پڑھائی نہیں مگر احرام میں۔ کل خوانی کرنا بدعت ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ قیامت 30-40 سال میں آنے والی ہے، تو تم تیاری جلدی کر لو نا، توبہ کرو، لوگوں کے حقوق ادا کرو، اعمال صالحہ کرو، پتہ کل آ جائے۔